السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلامک اسٹیٹس کندوال۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے تو جب تک پہننے والے کے بدن پر اس کپڑے کا ایک بھی ٹکڑا رہتا ہے، پہننے والے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ زکریا بن ابی زائدہ نے سعد سے اور انہوں نے ابی سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ الفاظ زیادہ روایت کیے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں یعنی بنی اسرائیل میں ایسے لوگ بھی ہوا کرتے تھے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا تھا، حالانکہ وہ نبی نہ تھے۔ اگر ان جیسا میری امت کے اندر کوئی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں خوب اونچی آواز میں گفتگو کر رہی تھیں۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئیں اور پردے میں چلی گئیں۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے دندان مبارک کو تپزم ریز رکھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان عورتوں پر حیران ہوں جو میرے پاس تھیں، جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو وہ پردے میں چھپ گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ یہ آپ سے ڈریں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اپنی جان کی دشمنوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں۔ عورتوں نے جواب دیا، ہاں، آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں سخت گیر اور سخت دل ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، اس بات کو چھوڑو، قسم ہے ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب شیطان تمہیں راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو تمہارے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔